بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی مجلس میں کہا کہ جب لوگوں میں کنفیوز ہو جاؤ کہ میں کس کی طرف جاؤں اور کس کی طرف نہ جاؤں، تو لوگوں کے اندر اگر حق کا قبلہ بنایا تو علی ابن ابی طالب کو بنایا کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کیا ہے، تھیوری ہے، علی کیا ہے اس کا پریکٹیکل ہے۔ تو حدیث کے عجیب جملے، یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ اب اس میں آدمی کنفیوز ہے، یا رسول اللہ کیا حق الگ ہے علی الگ ہے؟ نہیں، حق تھیوری ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کی تھیوریز کہاں جا رہی ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے، کیونکہ علی اس حق کو پریکٹیکل تمہیں کر کے دکھائے گا۔ جس طرح آج امت تھیوری پیش کر رہی ہے نا کہ IRC کے میرا کا ٹاپک ہے بھائی خلیفہ کوئی بھی ہو، جو بھی کرے حق ہے، چاہے دیندار ہو چاہے بے دین ہو، حق ہے۔ حاکم کے اندر شیطان بھی چلا جائے، آپ کو رائٹ نہیں کہ آپ اس کو ٹوکو۔ اگر آپ ٹوکو گے، جماعت مسلمین سے نکلو گے، تو آپ کا قتل بھی کیا ہے، جائز ہے۔ اب تھیوریز بن گئی نا، ایک تھیوری دی جناب زبیر نے، ایک تھیوری دی طلحہ نے، یہ سیم تھیوری والے ہیں، طلحہ زبیر، نبی کی بیوی جناب عائشہ، ایک سیم تھیوری پہ چل رہے ہیں۔ ایک تھیوری دے رہے عمرو عاص، ایک تھیوری دے رہا مسلمانوں کا ماموں امیر شام، یہ بھی ایک تھیوری دے رہے ہیں، اور ایک تھیوری دے رہے ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ دیکھیے جب نیزوں پہ قرآن بلند ہوا تو کہا نا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا، تو یہ تھیوری ہے نا۔ اب امت اس تھیوری میں پھنس گئی۔ علی حق کی تھیوری کا پریکٹیکل نام ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کا نعرہ لگانے والے کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے، کیونکہ جہاں علی جاتا ہے حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر حق کا بھی کوئی امام ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی اتنا آسان کر دیا دین کے لیے، کیونکہ سیدھی بات ہے نا، آج کوئی جوان انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر، شیعہ سنی کی تفریق نہیں کر رہا، جماعت المسلمین، کوئی جوان ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کسائی ہے، کسی کا دکان ہے، کوئی نائی ہے۔ اب آپ مفتیوں کے پاس جاؤ، مفتی صاحب بتائیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، 4 روایتیں یہ سنائے گا، 5 حدیثیں وہ سنائے گا، 4 روایتیں شیعہ مولوی سنائے گا، 5 روایتیں حنبلی سنائے گا، شافعی سنائے گا، دیوبند سنائے گا، نقشبندیاں سنائے گا، اہل حدیث سنائے گا، بریلوی سنائے گا۔ آپ کا سر تو گیا چکرا بھائی، کہ یہاں جاؤ پتہ نہیں کیا، وہاں جاؤ پتہ نہیں کیا۔ اب سارے بھی قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ، امت ہو گئی کنفیوز۔ آج آپ کا یہ حال ہے تو کل کیا امت کا یہ حال نہیں تھا؟ آپ تو 1400 سال کے فاصلے کے بعد سن رہے ہو، اور وہ امت کہ ابھی ابھی رسول خدا گزرے ہیں، 40 سال کا فاصلہ، 45 سال کا فاصلہ، 60 سال کا فاصلہ، کنفیوز ہے نا۔ تو اب سب سے آسان کیا ہے کہ مجھے بتا دیا جائے بھائی زیادہ سوچنے ووچنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں بندے کے پیچھے جائیں، فلاں بندے کے پیچھے جاؤ گے تو کیا ملے گی، ہدایت ملے گی۔ اب رد و بدل کس طرح کی، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے کلی گری، مجمل چیز کو بیان کرنا، ایک ہوتا ہے چیز کو مبین طریقے سے بیان کرنا۔ آپ کے مسلمان بھائی ہر وہ چیز لاتے ہیں جو مجمل ہے۔ مطلب آپ کو یہ کہا جائے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، آپ پریشان ہو جائیں گے بھائی کب قریب نہ جائیں، یہ مجمل جملہ۔ اب مبین کب ہوا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو پہلے جملہ مجمل، اس کے بعد اس جملے کو مبین کر کے بیان کیا کہ بھائی کراچی جاؤ، گلستان جوہر جاؤ، فلاں سے نہ ملنا،
آپ نے کہا کون فلاں؟ اس نے کیا کیا؟ مبین کیا کہ عمر 50 سال ہوگی، نام یہ ہوگا، ذات یہ ہوگی، اس بندے سے دور رہنا. میں نے اس کی تبیین کر دی. تو رسول خدا تبیین کرتے تھے، بعض لوگ اس کی تحریف کر کے اس کو مجمل بنا دیتے تھے. مثلا کہا کہ میرے 12 خلیفے ہوں گے، کلہم من قریش، 12 کے 12 کس سے ہوں گے؟ قریش. اب یہ مجمل ہے کہ یہ بھی قریش میں، وہ بھی قریش میں، وہ بھی قریش میں، وہ بھی قریش میں. پھر آخر میں نبی نے بتایا نا کہ ان 12 کے نام کیا ہیں، وہ کس کے بیٹے ہوں گے، مبین کیا. انہوں نے مجمل چیز لی، مبین کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. ان میں سے ایک روایت جو بہت مشہور ہے، کہا اصحابی، اب یہ اہل سنت کیا ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی پیچھے جاؤ کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. مجمل جملہ، جس کے بھی پیچھے جاؤ. سارے کے سارے 1,00,000 صحابی. جنگ جمل، جنگ صفین، آسان کر دیا نا کہ جس کے پیچھے جاؤ سب کو کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. اب میں آپ کو ذرا آسان کر کے سمجھاؤں. روڈ پہ 100 گاڑیاں چل رہی ہیں، تو آپ نے کہا 100 گاڑیاں ہیں، میں نے جانا ہے حیدرآباد، کس گاڑی کے پیچھے جاؤں؟ کیونکہ ہدف ہدایت ہے، امت کو کیا ملے؟ ہدایت ملے. نتیجہ ہے بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تمہیں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. ہدایت کے بعد بندہ کہاں جاتا ہے؟ جنت جاتا ہے. دعائے ہدایت مانگ رہے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم. مطلب ہدایت ایک راستے کا نام ہے، 2 راستوں کا نام نہیں ہے. کہ خدا مجھے ہدایت دے، ہدایت دے تاکہ کیا ہو؟ تاکہ میں سیدھے راستے پہ چلوں، نہ کہ ٹیڑھے راستے پہ چلوں. مجھے ہدایت دے تاکہ سیدھا ہو جاؤں، نہ کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں. اب 100 گاڑیاں جا رہی ہیں روڈ پہ. آپ نے مجھے کہا کہ مولانا ہمیں حیدرآباد جانا ہے، ہدف حیدرآباد پہنچنا، امت کا ہدف جنت پہنچنا. جنت تب پہنچیں گے جب ہدایت کے راستے پہ چلیں گے. تو آپ نے کہا حیدرآباد جانا ہے، 100 گاڑی جاتی. میں نے کہا ان 100 میں سے کسی کے پیچھے بھی جاؤ حیدرآباد پہنچ جاؤ گے. آپ نے کہا بھائی 100 کی 100، آپ نے یہ سمجھا 100 کی 100 کہاں جا رہی ہیں؟ حیدرآباد جا رہی ہیں. تو کوئی اس گاڑی کے پیچھے، کوئی اس گاڑی کے پیچھے، کسی کو گاڑی تفتان لے گئی، کسی کو گاڑی کشمور لے گئی، کسی کو گاڑی پتہ نہیں پنڈی لے گئی. اور کچھ لوگ ایسے تھے کچھ گاڑیاں حیدرآباد جا کے پہنچ گئی. ہاں اگر 100 کی 100 گاڑیاں حیدرآباد جاتی تو پھر صحیح تھا. نبی نے کہا بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، مطلب جس کے بھی پیچھے چلو ہدایت ملے گی. مطلب سب کے سب ہمیں کس کے راستے پر لے جائیں؟ ہدایت کے راستے پر. لیکن آئے جنگ جمل میں، ایک عمار کو مار رہا ہے، دوسرے کو عمار مار رہا ہے. جنگ صفین جناب عمار، جنگ جمل طلحہ و زبیر، ایک دوسرے کے، یعنی فعل کمپلیٹلی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مقابلے میں. کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کسی ایسے کو مار سکتے ہیں جو جنتی ہو؟ ایک مسلمان کا قتل کرنا، اللہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. عمار یاسر نبی کا صحابی، اسے قتل کیا جا رہا ہے. اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہ 100 گاڑیاں ہیں جو آپس میں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. اب کیا رسول خدا ایسی حدیث دے سکتے ہیں؟ ہاں ایک صورت میں یہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے کہ سارے کے سارے ستاروں کا راستہ کیا ہو؟ ایک ہو. اب یہی حدیث کا ورژن ہمارے پاس بھی ہے. اب دونوں ورژنوں کو مسلمان آپس میں کمپیئر کریں اور بتائیں کہ پریکٹیکلی کون سا ورژن صحیح ہے. ایک ورژن میں کچھ زبیر کے پیچھے چلے، کچھ علی کے پیچھے چلے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے سے لڑے. جنگ صفین میں آئے، یہاں بھی صحابی وہاں بھی صحابی، مقابلہ. ہمارے ہاں ہے کہ اہل بیتی کالنجوم،
ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اہل بیت ستاروں کی مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی جاؤ تجھے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ اب پریکٹیکلی میدان میں دیکھا جائے کہ کیا کہیں پہ نظر آتا ہے کہ حسن نے علی کا مقابلہ کیا ہو، حسین نے حسن کا مقابلہ کیا ہو، زین العابدین نے اپنے بابا کا مقابلہ کیا ہو؟ کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ کی فقہ بھی ایک ہے، 12 کے 12 کی سیرت بھی ایک ہے، 12 کے 12 کا عمل بھی ایک ہے، کہیں اختلاف نظر نہیں آتا کہ میرے اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے گمراہ نہیں ہوگا۔ حسن کے پیچھے جاؤ گے گمراہی نہیں، حسین کے پیچھے جاؤ گے گمراہی نہیں، مولا باقر کے پیچھے گمراہی نہیں، مولا صادق کے پیچھے گمراہی نہیں، کیونکہ یہ 12 کے 12 کہہ رہے ہیں اسیرو فی سیرت النبی، ہم کس کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں؟ اپنے جد کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، جن کی حدیثوں کو نقل کرنے والے اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ کوئی سلسلہ سونے کا سلسلہ نہیں، لیکن جو سلسلہ امام رضا سے مل رہا ہے یہ سلسلہ تو ذہب ہے، یہ سونے کا سلسلہ ہے، کیونکہ کہا میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے، ہماری کوئی بھی حدیث ہوگی نا اس میں کتنے فاصلے ہوں گے؟ اگر 7واں امام ہے تو 6 فاصلے، 8واں امام ہے تو 7 فاصلے، 9واں امام ہے تو 8 فاصلے، بات گھر سے باہر نکل ہی نہیں رہی نا، مطلب بیچ میں کوئی غیر آ ہی نہیں رہا۔ حضرت جعفر صادق کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بابا محمد باقر، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا علی ابن الحسین، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حسین ابن علی، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب، اور وہ فرماتے ہیں میرے بابا علی نے رسول سے، اور رسول نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خدا سے۔ ہم تو 10 انگلیوں کے فاصلے پر بھی نہیں ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، لیکن دوسرے سلسلے اٹھائیں بیچ میں پتہ نہیں راوی کون ہے، پتہ ہی نہیں کون ہے، بیچ میں کون آ گیا، بیچ میں کس نے کہہ دیا۔ پاک صاف ترین سلسلہ خدا نے کسے دیا؟ ہمیں عطا کیا۔ اب یہ انسان کو سوچنا چاہیے، حدیث کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ فرمایا انسانوں میں جسے مرکز ہدایت اور کعبہ ہدایت بنایا کہ 10 لوگ اکابر امت آپس میں لڑ پڑے، تو ہدایت کا قبلہ کسے بنایا؟ علی بن ابی طالب۔ کا کنفیوز نہیں ہونا، بس یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے، حق علی کے پیچھے ہوگا۔ اور فرمایا احادیث میں اگر کنفیوز ہو جاؤ کہ یہ مفتی بھی حدیث پڑھے، وہ مفتی بھی حدیث پڑھے، تیسرا بھی پڑھے، چوتھا بھی پڑھے، شیعہ بھی پڑھے، سنی بھی پڑھے، اب جوان کا دماغ جو ہے وہ پورا گول مول ہو جائے کہ بھائی میں کروں تو کیا کروں؟ فرمایا آسان ترین راہ انسانوں میں ہدایت اہل بیت، کہ یہ دیکھنا حسن کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا حسین کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں، فوراً تجھے ہدایت مل جائے گی۔ اور اگر حدیثوں میں پریشان ہو جاؤ تو حدیث کو قرآن کی آیت سے ملایا کرو۔ امام الکلام قرآن ہے، امام البشر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اتنا آسان کر کے دین دیا۔ اب امت اگر ہدایت پانا چاہے تو ہدایت بڑی آسان ہے، کہ فارسی کی مثال ہے سوئے ہوئے کو جگانا بڑا آسان ہے، لیکن جس نے خود کو نیند پہ لگایا ہوا ہے اسے جگانا پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ وجل فرجہم۔ اور یہ تعصب، دشمن علی، بغض امیر المؤمنین آج بھی آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے۔ بھائی اگر کوئی شیعہ سنی بن جائے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، پہلی بات تو کوئی ہوتا نہیں، لیکن اگر ہو جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ بڑے سے بڑا کوئی شیعہ ہو، ہمارا کوئی پڑھا لکھا جوان ہو، اگر اپنا مکتب مذہب بدلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دنیا فکر کی دنیا ہے، لیکن ان کو بڑا مسئلہ ہے، کوئی ان کا بندہ ادھر آتا ہے تو کیوں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے؟ تعداد میں آپ زیادہ ہو، طاقت میں آپ زیادہ ہو، کیوں ایشو ہوتا ہے؟ آج بیچارے مفتی ہمدرد صاحب کو انہوں نے اس پہ تشدد کیا، نہ صرف انہوں نے تشدد، اپنی بیچارے ایف آئی آر کٹوانے گئے، ملون کو جیسے چوتا اس نے بھی اس پہ کیا کیا؟ تشدد کیا، کہ جن کو قوم کی حفاظت کے لیے لگایا ہے وہی قوم کو کیا کر رہے ہیں؟ مار پیٹ رہے ہیں۔ تکلیف کیا ہے کہ وہ دلیل دیتا ہے
کہ امیر المومنین فرمایا جب اگلے کی دلیل ختم ہو جاتی ہے تو مارنا شروع کر دیتا ہے. ان کا غصہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی دلیل نہیں ہے. ہم شیعہ ممبر سے بھی بات کرتے ہیں تو دلیل سے. بھائی آپ نے جواب دینا ہے تو دلیل سے. تو اللہ نے زبان کس کے لیے دی؟ ہاتھ کا وزن زیادہ ہے یا زبان کا؟ اب بے وقوف آدمی ہاتھ چلاتا ہے، عقل مند آدمی زبان چلاتا ہے. جنگ صفین میں مولا نے کہا ابن عباس نے کہہ دے اگر علی والے ہیں تو گالیاں نہ دیں. کہا کیوں؟ اللہ کا نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل والے ہیں. دلیل والے کبھی نہ گالی دیتے ہیں نہ کیا، یا وہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں یا وہ عقل سے دلیل دیتے ہیں یا روایت سے دلیل دیتے ہیں. خدا ایسے گمراہوں کو کیا کرے، ہدایت کے قابل نہیں تو چھٹے امام کی بد دعا کہ ان کو زمین سے ہی اٹھا لے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ واقعاً ہم کوئی جہاد نہیں کر رہے، کالے کپڑے پہن کے مجلس میں آ رہے ہیں. ہم ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آپ نسلی جدی پشتی شیعہ ہو. لیکن یہ مفتی ہمدرد جیسے لوگ واقعاً جہاد کر رہے ہیں. اپنی سوسائٹی سے نکل کر حق بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور اتنا کھلم کھلا حق بیان کرنا، امیر المومنین کے لیے آواز اٹھانا، گریہ فرزند رسول پہ دلائل پیش کرنا، واقعاً اس زبان کی ہمت ہے. یہ لوگ سمجھیں اس معاشرے میں زندہ شہید کی مثال ہے. ہاں، کہ بندہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، مال کی پرواہ نہ کرے. آج سے کوئی 20 سال پہلے ایک سنت کے مفتی تھے، مفتی زین العابدین. ان کے مناظرے بھی موجود ہیں انٹرنیٹ پہ ہمارے استاد کے ساتھ. تو یہ جب شیعہ ہوا، یعنی 20 سال پہلے، ابھی مجھے نہیں پتا کہاں ہے وہ پاکستان میں. ایک تو ہماری المیہ ہے، اگر کوئی اس مکتب میں آتا ہے قوم سپورٹ نہیں کرتی. وہ بیچارے اپنے گھر سے، اہل و عیال سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ان کی سوسائٹی ان کو بائیک آؤٹ کرتی ہے. پھر جب ہماری سوسائٹی میں آتے ہیں پھر کیا فائدہ یہ کہنے کا کہ ہم علی ابن طالب کی ولایت کے ماننے والے ہیں. اگر ایک بندہ اس مکتب میں آ رہا ہے اور ہم اس کی کیا نہ کریں، سپورٹ نہ کریں. جنید جمشید نے سنگنگ چھوڑی، کتنی مدد کی ان کے فرقے نے اس کو. اور ہمارے کچھ ایسے لوگ تھے جو شعبہ چھوڑ کے آئے، واپسی اسی شعبے میں چلے گئے. ہماری قوم نے تو نگاہ ہی نہیں کی نا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہارون کے زمانے میں وقت کا بادشاہ ہے، کوئی مدد کے لیے جاتا تھا 15 درہم دیتا تھا. امام موسیٰ کاظم سے اگر کوئی مدد مانگنے جاتا تو امام 150 درہم دیتے تھے. 150 درہم 650 گرام سونا بنتا ہے. وقت کا حاکم 15 درہم، امام کتنے دے رہے ہیں؟ 150 درہم. یعنی مولا جب مدد کرتے تھے اتنی کرتے تھے کہ اتنا دے رہا ہوں، جا کے اپنا کاروبار کھول تاکہ تو آگے کسی کا محتاج نہ رہے. یہ سیرہ محمد اور آل محمد تھا. ہمارے یہاں وہ فکر نہیں پائی جاتی. یہ بیچارے مفتی صاحب، یعنی یہ کلاس فیلو رہے ہیں عبد الباسط کے، مصر میں انہوں نے پڑھا تھا. اس کے بعد یو کے میں اہل سنت کی مسجدوں میں ایز اے ریزیڈنٹ عالم بھی رہے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی یو کے میں ریزیڈنٹ عالم ہے، مصر کا پڑھا ہوا ہے، مفتی کا ٹیگ ہے، کتنے پیسے اس کو ملتے ہوں گے. سعودی عرب میں انہوں نے پڑھا، پھر مصر میں انہوں نے پڑھا، عبد الباسط کے زمانے میں بہترین قاری بھی تھے، اور پھر مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کہتے مولانا جب میں نے اعلان کیا میں شیعہ ہوں، سب سے پہلے میرے بچوں نے مجھے مارا، کافر ہو گیا. کہ میری اپنی بیوی نے کھانے میں زہر ملا کے مجھے دیا کہ یہ مر جائے. یہاں پہ خنجر کا ان پہ اٹیک بھی تھا، اور اپنا گھر چھوڑ کے بیچارے وہاں سے نکلے. اس قدر نفرت، اس قدر بغض بھرا گیا مکتب اہل بیت والوں کے لیے کہ مطلب ہم ایسا کام کریں کہ کل سوسائٹی میں کوئی جرات ہی نہ کرے اہل بیت کے مکتب میں آنے کی. لیکن یہ کتنی کشش ہے اس مکتب حسین میں کہ لوگ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور حسین کا نعرہ مارتے ہیں. کتنی کشش ہے امیر المومنین کی ذات میں کہ نہ مال کی پرواہ نہ اولاد کی پرواہ، اور نعرہ حق کو بلند کرتے ہیں. یہ صفت اصحاب امام حسین کی صفت ہے کہ جب انسان کے اندر بصیرت ہو، کمال کا پتہ لگے، وہ سب کو چھوڑتا ہے اور کمال کے پیچھے چل پڑتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے.
طاہر القادری صاحب اپنی تقریر میں اپنے مجمع کو کہتے ہیں کہ دیکھو مشاجرات صحابہ نہ پڑھنا، کیونکہ اگر پڑھو گے تو یہاں خارجی بنو گے یا رافضی بنو گے، بیچ کا راستہ کوئی نہیں۔ کنفیوژن ہے نا کہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کہ کتاب نہیں پڑھو، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں پاکستان کی ہسٹری نہ پڑھو، کہ ہسٹری پڑھو گے تو کنفیوز ہو جاؤ گے، ہسٹری پڑھو گے تو پھر کچھ بولنے لگو گے کہ نہیں پڑھو ہی نہیں تو بات ہی ختم، کبوتر بن جاؤ، بلی اٹیک کرے لیکن آنکھیں بند کر دو، بولو بلی ہے ہی نہیں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی، اور آپ بولو بلی مارنے کہ نہیں میری تو آنکھیں بند ہیں، بلی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو کچھ وہ جو امت کو کبوتر بنانا چاہتے ہیں، اور حسین وہ جو آنکھیں کھول کے دکھانا چاہتے ہیں سامنے کو یزید کھڑا ہے۔